خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے تیسرے باب کے حوالے سے آج چھٹا پروگرام ہے، تھرڈ چیپٹر اینڈ سکس پروگرام ریگارڈنگ تھرڈ چیپٹر۔ عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، بائبل مقدس کے حوالے سے برکتوں میں، نعمتوں میں، رحمتوں میں آگے بڑھاتا جائے، اور خداوند آپ کی زندگیوں کی، آپ کے گھرانوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ گزشتہ پروگرام میں، پریویس ایپیسوڈ میں، ہم نے فیلڈیلفیا کی کلیسیا کو جو خط لکھا گیا ہے، جو ٹوٹل 7 خطوط ہیں ریویلیشن کی کتاب میں، مکاشفہ کی کتاب میں، اس میں 6 نمبر کا خط ہے فیلڈیلفیا کی کلیسیا کو، اس کے حوالے سے پڑھا، سیکھا، دیکھا، اور اسی سلسلے کو آج ہم آگے بڑھائیں گے۔ فیلڈیلفیا کی کلیسیا کو جو خط لکھا گیا ہے عزیزوں، اس میں ٹائمنگ، وقت کے حوالے سے بہت اہم باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آزمائشوں، اعزار ثانی، ٹرائلز اور پرسیکیوشن کے حوالے سے جو فرق ہے، ڈفرنس ہے، اس کو بھی گزشتہ قسط میں میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے حوالے سے مختصراً پروگرام کے، آج کے پروگرام کے بیچ میں اگر ذکر کرنا ہوا تو میں ضرور بتایا چلوں گا، لیکن جو خاص بات، جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ میں آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ان لوگوں کے لیے انعام ہے، ان لوگوں کے لیے ریوارڈ ہے جو غالب آتے ہیں، جو پرسیویئر کرتے ہیں، جو وکٹری حاصل کرتے ہیں، جو فتح حاصل کرتے ہیں، اپنی ان کمزور سچویشنز میں، ویک حالات میں بھی خداوند کے کلام پر، اس کی محبت میں، اس کی گواہی میں قائم رہ کر جو لوگ غالب آتے ہیں، ان کے لیے خداوند کی طرف سے، خدائے کل کائنات کی جانب سے کیا ریوارڈ ہے، کیا انعام ہے۔ میں ان آیات کو مختصراً آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس خط کو وائنڈ اپ کر کے، اس کے حوالے سے سیکھ کے، ہم نیکسٹ لاسٹ خط جو 7واں خط ہے اس کی جانب اپنی توجہ مبذول کریں۔ 11ویں اور 12ویں آیت میں، 11th and 12th ورس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، جس راستے پر تم قائم ہو اس پر مضبوطی سے قائم رہو، تاکہ کوئی بھی تمہارا تاج نہ چھینے، اور اس شخص کو جو فتح حاصل کرے، جو غلبہ حاصل کرے، اسے میں اپنے خدا کی ہیکل میں ستون بناؤں گا، اور وہ شخص وہاں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ میں ایسے شخص پر اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر کا نام لکھوں گا۔ وہ شہر نیا یروشلم ہے، میرے خدا کی جانب سے، جو جلد آ رہا ہے۔ میں اپنا نیا نام اس شخص پر لکھوں گا۔ ہر ایک جو سن سکتا ہے وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ اب نام بدلنا یا نام کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نام عبرانی کلچر میں، اسرائیلی کلچر میں، ہیبرو کلچر میں اتھارٹی کو، اختیار کو ظاہر کرتا ہے، اور اس اختیار کے ساتھ بندھی ہوئی جو رسپانسبلٹیز ہیں اور جو اعزازات ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یروشلم کا بھی جو نیا نام آ رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا کلام مقدس ہمیں پہلے کچھ بتاتا ہے؟ جی ہاں، خداوند کے کلام میں حزقیل کی کتاب، ایزیکیل جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ یروشلم، جس کا مطلب ہے سٹی آف پیس، شالوم کا، امن کا شہر، اس کا نام تبدیل ہو کے یہوہ شامہ، یعنی یہوہ یہاں رہتا ہے، وہ رکھ دیا جائے گا۔ آئیں اس کے حوالے سے خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، اور جب ہم اس حوالے سے دیکھ ہی رہے ہیں، سیکھ ہی رہے ہیں، تو میں آپ کو ستونوں کی، پلرز کی سگنیفیکنس، اہمیت بھی بتاتا چلوں، اور وہ پلرز، وہ ستون جو خداوند کے گھر میں ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے عزیزو کہ یوحنا جب یہ لکھ رہے ہیں تو یوحنا کو اور تمام اسرائیلیوں کو، تمام یہودیوں کو جو دنیا جہان میں جہاں بھی تھے، ان کو خداوند کے گھر کے اندر جو ستون ہیں، پلرز ہیں، ان کے حوالے سے ایک خاص بات کا علم ہے جو شاید مجھے اور آپ کو نہ پتہ ہو، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو پلرز تھے، یہ جو ستون تھے، جن کے حوالے سے خاص طور پر یہاں پر کہا جا رہا ہے، اور جو یوحنا کو تو بہت آسانی سے سمجھ آ گئے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، وہ دراصل ہیکل کے 2 ستون تھے جن کا نام بوآز اور یاکین تھا۔
बोआज جس کا مطلب ہے اسٹرینتھ، اور یاکین جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹیبلش، یعنی بوآز قوت، طاقت کا سرچشمہ، اور یاکین جس کا مطلب ہے قائم رہنا۔ ان ستونوں کے حوالے سے کلام مقدس میں پہلے سے مرقوم ہے، خداوند کے کلام میں ان ستونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب ایمانداروں کو، غالب آنے والے ایمانداروں کو، فتح پانے والے ایمانداروں کو یہ ریوارڈ، یہ انعام بتایا جا رہا ہے کہ آپ خداوند کے گھر کے، خداوند کی ہیکل کے ستونوں کی مانند ہوں گے، تو دراصل لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ بوعز اور یاکین کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے نام چونکہ انوالوڈ ہیں، ان کے چونکہ ایٹریبیوٹس اور اوصاف موجود ہیں، اس لیے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ خداوند ان کو جو غالب آ رہے ہیں وہ ایماندار نہیں جو صرف کلیسیا کا حصہ ہیں اور اپنے ٹرائلز کی وجہ سے، پریشانیوں، اعزار آسانیوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ ان کے لیے نہیں، ان کے لیے جو اپنی آزمائشوں میں خداوند کے کلام پر قائم رہتے ہیں، فتح حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے انعام ہے۔ ان کے لیے جو غالب آتے ہیں ان کے لیے کیا انعام ہے کہ وہ خداوند کے گھر میں، خداوند کی ہیکل میں ستونوں کی مانند، بوعز اور یاکین کی مانند ہوں گے، اور وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ They will not be removed، کیونکہ خداوند انہیں وہاں پر قائم کریں گے۔ ہم ان کو لٹرل سینس میں نہ بھی لیں، لغوی طور پر ان کو نہ بھی لیں، تو بھی عزیزو، ستونوں کا مطلب، پلرز کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی، جو مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں، جو قائم رہنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ نہ صرف وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں بلکہ تمام عمارت کو بھی سہارا دیتے ہیں۔ اور ناموں کے حوالے سے ہی بات چیت کرتے ہوئے 12ویں آیت میں 12th ورس میں خداوند یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر وہ نام لکھوں گا جو نیا نام ہوگا، اور خداوند کے شہر کو بھی جو خداوند کی جانب سے ہیونز میں سے آ رہا ہے، اس کو بھی نیا نام دیا جائے گا۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ فیلادلفیا کے جو ایماندار ہیں ان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ باتیں ابھی 2000 سال کے بعد بھی لوگ کر رہے ہوں گے، کہ ابھی خداوند آنے والے ہیں، ابھی یروشلم خداوند کے پاس سے آنے والا ہے۔ تمام ایماندار جو اس ایرا میں، اس دور میں موجود تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ دی اینڈ ٹائمز آر نائے، یعنی آخری ایام جو دی اینڈ ٹائمز ہیں وہ بہت جلد آنے والے ہیں۔ ہمارے پاس، آج کل کی کلیسیا کے پاس، آج کل کے علماء کے پاس ہائنڈ سائٹ کا تحفہ ہے کہ ہم پسندیشی میں دیکھ سکتے ہیں۔ وی کین سی کہ یار اس وقت وہ یہ لوگ سوچ رہے تھے، لیکن ابھی تو 2000 سال آگے ہو گئے ہیں، تو وی آر کلوزر، ہم کلوزر ہیں اینڈ ٹائمز کے کمپیئر ٹو دیز پیپل ہو ور لیونگ ان دیٹ ٹائم۔ اور جب خداوند بات کر رہے ہیں نئے یروشلم کی اور نیا آسمان اور نئی زمین کی، تو یاد رکھیں کہ ابھی نیا آسمان اور نئی زمین نہیں آئے، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ نیا آسمان اور نئی زمین کا ریفرنس ہمیں ریویلیشن کے 21 چیپٹر میں، مکاشفہ کے 21ویں باب میں ملتا ہے، جہاں پر یوحنا یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین دیکھا، کیونکہ پرانا آسمان اور پرانا جو زمین ہے وہ جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا، اور میں نے خداوند کے مقدس شہر نئے یروشلم کو آسمان پر سے خداوند کے پاس سے نیچے آتے دیکھا، جو ایسا سجا ہوا تھا، ایسا آراستہ تھا جیسے دلہن اپنے دولہا کے لیے تیار ہوئی ہوتی ہے۔ واٹ از آلسو ایکسائٹنگ از، ایک اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بات کا ریفرنس جو نئے یروشلم کے حوالے سے کی جا رہی ہے وہ ایزیکیل 48 میں، حزقیل کے 48ویں باب میں موجود ہے۔ میں اس کے 48ویں باب کی 35ویں آیت ایزیکیل 48:35 کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ شہر کے چاروں جانب کا فاصلہ 18,000 ہاتھ ہوگا، اور شہر کا نام اس دن سے ہوگا کہ خداوند وہاں ہے۔ آمین۔ یعنی ایدونائی شامہ، اور ایدونائی نہیں بلکہ یہوہ شامہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہوہ وہاں موجود ہے۔ تو خداوند کے کلام میں اس بات کا ریفرنس جس کو ہم مکاشفہ میں پڑھ رہے ہیں، ریویلیشن میں پڑھ رہے ہیں، 3 باب میں مختصراً اور 21ویں باب میں کمپلیٹلی نئے یروشلم کے حوالے سے، تو اس نئے یروشلم کا نام بھی ہمیں پتہ ہے، یہوہ شامہ، یہوہ یہاں رہنے والا۔ بے شک عزیزو،
खुदावंद अपने लोगों के साथ रहने वाला है। बेशक वो अपने बेटे के वसीला से, उसके लहू के वसीला से हमें पाक करता है और उसकी पाक रूह हमारे दिलों में सकूनत भी करती है, लेकिन लिटरली भी, दर हकीकत भी वो हमारे दरमियान सकूनत करेगा। इस नए यरूशलेम में वो तमाम ईमानदार होंगे जो गालिब आते हैं, जो फ़तह हासिल करते हैं, जो इन आजमाइशों के, ट्रायल्स के टाइम में खुदावंद के कलाम पर, उसके आइन पर, अहकाम पर, यीशु मसीह की गवाही पर कायम रहते हैं और खुदावंद उनके साथ रहेंगे। और खुदावंद चूँकि उनके साथ रहेंगे तो वो जगह भी खुदावंद के नाम से कहलाएगी। ऐसे लोगों को भी नया नाम मिलेगा, ऐसे लोग भी मजबूत होंगे, कायम होंगे, उनको ताकत मिलेगी, उनको कुव्वत मिलेगी और उनके साथ उनका खुदा होगा, मेरा और आपका खुदा। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देखते हैं और अपने इनाम की जानिब इस उम्मीद से तकते हैं कि मेरा और आपका मुनज्जी यहोशुआ मसीह यीशु मसीह नासरी हमें ये इनाम देने पर कादिर है। आए आखिरी ख़त को, जो 7th लेटर है, उसको पढ़ें, 7वें ख़त को पढ़ें, जो कि खुदावंद के कलाम में मुकाशफा की किताब, उसके 3 बाब और उसकी 14वीं आयत 14th वर्स से आगे है। लुदीकिया की कलीसिया के नाम ये ख़त है और खुदावंद यूं लिखवाते हैं कि लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता, बस चूँकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सब को मुलामत और तंबीह करता हूँ। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। अजीज़ो, नहायत अहम इम्पॉर्टेंट ख़त है और इस ख़त के हवाले से हम सीखेंगे, लेकिन हमेशा की तरह हम पहले उस शहर, उस लोकेशन लुदीकिया, जिसको इंग्लिश में लाओडीसिया कहते हैं, उसके हवाले से सीख लें। ये फिलाडेल्फिया से साउथ ईस्ट की जानिब था, यानी जनूब मशरक़ की जानिब था, और इसका फ़ासला फिलाडेल्फिया से तकरीबन 40 माइल्स, 40 मील के करीब था। यहाँ की सिग्नेचर इंडस्ट्री, यहाँ की जो मेन सनत थी वो ऊन के हवाले से थी, ऊन साजी, वुल प्रोसेसिंग थी। इस शहर का नाम लुदीकिया या लायोडाइस जिसको कहते हैं, वो किस तरह पड़ा? क्योंकि इस शहर को जिस शख्स ने बनाया था उसका नाम था एंटियोकस, एंटियोकस II। एंटियोकस चहारम बहुत मशहूर है, लेकिन एंटियोकस II ने इस शहर को बनाया था। वो ग्रीक था, वो यूनानी था, और उसकी बीवी का नाम लुदीकिया था या लायोडाइस था, जिसके नाम पर यह शहर तामीर किया गया। ये शहर एक वेल्दी सिटी था, इन्फ्लुएंशियल सिटी था, एक बहुत मशहूर जगह थी। यहाँ पर इमारत थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर असर व रसूख रखने वाले बहुत लोग थे। ताहम ये शहर मिडल एजेस में तबाह किया गया। सल्तनत इस्लामिया ने इस शहर को पूरे तौर पर तबाह करके रख दिया, और जो लोग यहाँ पर रहते थे वो तितर बितर कर दिए गए, मार दिए गए। ताहम जिस वक़्त ये ख़त लिखा जा रहा है, जिस वक़्त ये लेटर राइट किया जा रहा है, उस वक़्त ये जगह एक मशहूर जगह थी, एक वेल्दी सिटी थी,
اور ایک بہت انفلوئنشل سٹی تھی۔ عزیزو، ہم اس خط کے حوالے سے اس کے مندرجات، اس میں جو نیریٹو، اس میں جو بیانیہ ہے، اس میں جو میسج ہے، اس میں جو خدا کا کلام ہے، اس میں جو خدا کی تنبیہ ہے، اس میں جو خدا کی وارننگ ہے، اس کے حوالے سے کل کے پروگرام میں سیکھیں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، آج کے پروگرام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔